جو مؤدب شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کی خالی کلاس میں خالی مسند کے سامنے بیٹھ کے اتنا علم لے کے جاتا ہے جتنا بے ادب بندہ اپنے استاد سے پڑھ کر لے کر نہیں جاتا، اس سے زیادہ لے کے جاتا ہے، اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اور استاد کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ، استاد کو اچھی نظر سے دیکھنا، استاد کے بارے میں اچھا سوچنا، اور استاد کے جوتوں کو اٹھانے کا شرف آپ کو ملے تو تبھی سمجھیں کہ ہمیں تو دنیا کی بادشاہی مل گئی ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ کا ذکر سنا ہے نا آپ نے؟ وہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا مسجد میں۔ وہ لوگوں نے پوچھا کہ بچے لڑ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ ہارون الرشید کہنے لگا اس بات سے نہیں، بات یہ ہے کہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے بچے لڑ کس بات سے رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کس بات سے لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے استاد ہیں امام نسائی، اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جوتے مبارک اتارے ہیں اور اب واپس چلنے لگے ہیں، تو میرا ایک بیٹا کہہ رہا ہے جوتے ان کے سامنے میں اٹھا کے رکھوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اٹھا کے رکھوں گا۔ پھر ان دونوں بچوں کو اس بات پہ قائل کیا گیا کہ ایک جوتا ایک بچہ اٹھا لے اور دوسرا جوتا دوسرا بچہ اٹھا لے۔ تو استادوں کے جوتے اٹھایا کریں، استادوں کے جوتے پالش کیا کریں، استادوں کے جوتوں کا احترام کیا کریں، استادوں کے جوتے پہنا نہ کریں۔ بعض بچے استادوں کے جوتے پہن کے بھی چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، چپل پہن کے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا جو استاد کے پاؤں کی گرد ہے نا اس کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ جس مسند پہ بیٹھا ہوا۔ تو آپ سے میری یہ تیسری گزارش یہ تھی کہ استاد کے جوتوں کا بھی جو بندے احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عروج عطا فرما دیتا ہے۔ استاد کوئی کام بتائیں تو وہ ضرور کرنا، کام بتائیں تو وہ ضرور کرنا۔ حضرت قاضی امام فخر الدین اسانید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بہت عزت کرتا تھا بادشاہ۔ یہ جہاں پہ جاتے تھے نا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یار تجھے اتنی عزت کیسے ملی ہے، بادشاہ بھی تو آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 20 سال تک اپنے استادوں کا کھانا بنایا ہے، کبھی چکھا بھی نہیں ہے، اپنے استاد کے کھانے کا بھی میں نے اتنا احترام کیا ہے۔ استادوں کے کمرے سے جھاڑو دیا ہے، استادوں کا بستر صاف کیا، استادوں کے کپڑے دھوئے ہیں، اور یہ میرے استادوں کی دعا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو بیٹا اپنے استاد کے کام کرتے رہنا۔ کبھی استاد کے لیے چائے بنائیے، بچے جو چائے بناتے ہیں، آج جس نے چائے بنائی، آپ کو روٹی بنانی پڑ گئی، کبھی سالن بنانا پڑ گیا، کبھی جھاڑو دینا پڑ گیا، کبھی واش روم صاف کرنے پڑ گئے، کبھی جناب استاد کے کپڑے استری کرنا پڑ گئے، تو بڑے ہی خوش ہو کے اور بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے استاد کا کام کرنا ہے۔ بیٹا یہ کام بھی سبق ہے، یہ کام بھی درس ہے، یہ کام بھی فیض ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ مدرسے کا کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بڑے پرانے دور میں لے جاتا ہوں، قبل مسیح میں لے جاتا ہوں، جہاں پہ سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے تلوار سے پوری دنیا فتح کی تھی۔ سکندر اعظم کے استاد کا نام تھا ارسطو۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے استاد کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا والد مجھے آسمان سے زمین تک لانے کا باعث بنا ہے، اور میرے استاد نے مجھے علم سکھا کے مجھے دوبارہ شہرتوں کے آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ ایک دفعہ ارسطو اور سکندر اعظم ایک جگہ سے آ رہے تھے جنگل سے، تو آگے ندی تھی، ندی بڑی چڑھی ہوئی تھی، ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ استاد کہہ رہے تھے آگے میں جاؤں گا، ارسطو کہہ رہا تھا، سکندر اعظم کہہ رہا تھا میں جاؤں گا، ان کے استاد ارسطو کہہ رہے تھے میں جاؤں گا۔ تو بہرحال سکندر اعظم نے کہا استاد جی بڑی مہربانی، آپ ادھر ہی رکیں، میں پہلے جاتا ہوں۔ تو سکندر اعظم نے ندی عبور کی اور پار آیا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ لایا اس طرح کہ استاد جی آ جائیں۔ جب استاد ندی عبور کر رہے ہیں، ندی عبور کی استادوں نے، تو ادھر آ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں تو ہمیشہ میرا ادب کرتا ہے، ہمیشہ مجھے آگے آگے جو ہے وہ چلنے کا کہتا ہے، مجھے مقدم رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے، آج کیا ہوا تھا تجھے؟ آج خود تجھے بڑی جلدی تھی ادھر آنے کی۔ اس نے کہا استاد جی بات یہ نہیں تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اگر سکندر مر گیا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ارسطو زندہ رہنا چاہیے، زندہ رہا تو اللہ 100 سکندر اعظم اور پیدا فرما دے گا۔ میں نے کہا یہ ندی چڑھی ہوئی ہے، تو اگر تو یہ چڑھی ہوئی ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے تو میری جان پہلے جائے،
اور میرا استاد بچ جائے۔ تو جب میں ندی پار کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ندی پار ہو سکتی ہے، اتنا خطرہ نہیں، میرے استاد بھی آ سکتے ہیں۔ تو میں نے پار پہنچ کے آپ کو کہا کہ آپ بھی تشریف لیں، اس لیے یہاں میں نے پہل کی ہے تاکہ میرے استاد کی جان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ میرے استاد میرے پاس ہوں اور میرا استاد جو ہے وہ محفوظ رہے۔